اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے 1,70,000 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 2.5 ملین سے زیادہ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا لاک ڈاؤن پر مجبور ہو چکی ہے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی لاگو ہو چکی ہے، وہیں پر انڈیا میں ایک الگ طرح کا پولرائزیشن سسٹم بھی شروع ہو چکا ہے، اینٹی مسلم پروپیگنڈا۔ سب کو معلوم ہے نا آج کل کیا حالات ہیں وہاں پہ، اور اس کا سہرا جاتا ہے انڈیا کے ہندوتوا پولیٹیشینز اور ایکٹیوسٹ جو کہ اس وبا کو لنک کر رہے ہیں صرف اور صرف مسلمانوں سے۔ کیا کرتے ہو یار تم لوگ؟ 19 اپریل کو پرائم منسٹر نریندر مودی نے پارلیمنٹیرینز سے جب خطاب کیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، تو انہوں نے اس وقت انڈیا میں جو حالات ہیں اس کو سوشل ایمرجنسی تو کہا، مگر یہ مینشن بالکل نہیں کیا کہ مسلمانوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، غلط افواہیں پھیلا کر، فیک نیوز پھیلا کر ان کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے، اور یہ سب کوئی اور تو نہیں کر رہا بلکہ ان کا اپنا گودی میڈیا اور ان کے ہی پارٹی کے لیڈرز اس کام میں جتے ہوئے ہیں، دن رات جتے ہوئے ہیں۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ امیت مالویہ بھی ہیٹ سے بھری ٹویٹس کرنے سے باز نہیں آتے۔ ریگولرلی آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل فالو کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بی جے پی کے ایک اور ایم پی شوبھا کارندلاجے نے بھی تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل ہو کر غلط نیوزیں پھیلائی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹکا کے ہاسپٹل میں جو جماعتی ممبرز ایڈمٹ ہیں وہ اسٹاف کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، بیہودہ ڈانس کر رہے ہیں اور غلط قسم کے اشارے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا یہ کلیم کمشنر آف ڈسٹرکٹ کی طرف سے ڈینائی کر دیا گیا، مگر اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا نہیں۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ تھا، اس کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ تبلیغی جماعت کے ممبرز کو نشانہ بنانے کے لیے بی جے پی واضح طور پر اس کرونا وائرس پینڈیمک کو استعمال کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کا جو ٹویٹ 19 اپریل کو کیا گیا تھا، بہت سے لوگوں کو وہ حیرت میں ڈال دیتا ہے، مجھ سمیت۔ وہ میسج یہ تھا کہ کووڈ-19 رنگ، نسل، مذہب، زبان یا بارڈرز نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا رد عمل اور طرز عمل ایک بھائی چارے اور یونٹی کا ہونا چاہیے۔ ہم اس لڑائی میں ایک ساتھ ہیں۔ اگر یہ ٹویٹ انڈیا کے لوگوں کو سامنے رکھ کر یا ان سے مخاطب ہو کر کیا گیا تھا، تو ایک بات بہت عجیب سی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنکڈ ان سوشل میڈیا پر ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کے یہ الفاظ ہیں، ان کے اپنا ہی آرٹیکل تھا جو کہ گلوبل آڈینس کے لیے تھا، نہ کہ ہندوستانی آڈینس کے لیے۔ پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کرنے کا وقت اتفاقاً نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں انڈین ایمبیسڈرز کو بہت پریشر جھیلنا پڑ رہا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انڈیا میں لاک ڈاؤن کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، اور اسلاموفوبک کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں وہ بھی تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ OIC نے بھی اس کے بارے میں شدید مذمت کی ہے اور غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن تھینکس ٹو انڈین میڈیاز اینٹی مسلم پروپیگنڈا، جس کی وجہ سے انڈیا فرینڈلی عرب کنٹریز جیسے کہ کویت، UAE، انہوں نے بی جے پی جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس وقت انڈیا کی، ان کی مسلمانوں اور عرب کے خلاف نفرت انگیز ایٹیچیوڈ کا بہت کڑے طریقے سے جانچ پڑتال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک کڑی بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کا ایک ٹویٹ جو کہ 2015 میں کیا گیا تھا، اور اس کو طارق فتح کے لیکچر سے ڈھونڈ کے نکالا گیا، اور اس کے بعد بہت سے پاپولر عرب لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑا، اور مودی کی یہ ٹویٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تیجسوی سوریا کی ٹویٹ انتہائی بیہودہ تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ 95% عورتوں کو، عرب عورتوں کو پچھلے چند سالوں میں کبھی بھی آرگیزم نہیں ملا ہے، اور ہر ماں بچوں کو اللیگل سیکس کے نتیجے میں پیدا کر رہی ہے، نہ کہ محبت سے۔ یہاں پر میں سوریا سے پوچھوں گا کہ بھائی تم کس آرگیزم کی پیدائش ہو؟ جواب ضرور دینا، اور اس کے جتنے بھی ٹرولرز ہیں ذرا جواب دینا مجھے۔ بیوقوف سوریا تیجسوی نے اپنا نفرت سے بھرا ٹویٹ ڈیلیٹ تو کر دیا تھا، لیکن بس قسمتی سے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی، نقصان تو ہو چکا تھا، اس کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا جا چکا تھا، کویت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس نے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور ان کی بہت زیادہ فالوونگ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وائرل ہو گیا، اور سب سے زیادہ ری ایکشن عرب کنٹریز سے ہی آیا ہے۔
اس وقت کویت میں کرونا وائرس سے انفیکٹڈ افراد میں ہندو سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، تقریباً 950 کے قریب، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن ان کی ٹریٹمنٹ میں، ان کی دیکھ بھال میں کسی ریلیجن اور کسی نیشنلٹی کو سامنے نہیں رکھا گیا، ایکولی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ہر سال $55 بلین سے زیادہ ہندوستانی پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں گلف کنٹری سے ہندوستان میں، اور ان عرب ممالک میں سب سے زیادہ ہندوستانی ہی بستے ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بدلے میں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اب یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے اور یہ سب پر عیاں ہو چکا ہے۔ 16 اپریل 2019 کو شارجہ کی پرنسس ہند القاسمی نے ایسے بہت سارے ٹویٹس کیے جن میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے مختلف ٹویٹس کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی وارننگز بھی دی گئی ہیں۔ انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ رائل فیملی کی انڈیا سے بہت اچھی دوستی ہے، لیکن رائل فیملی سے دوستی ہونے کے ناطے ہم آپ کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کریں گے۔ تمام انڈین امپلائیز کو ان کے کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، کوئی بھی مفت کام نہیں کرتا۔ تم لوگ اپنی روزی روٹی ہماری زمین سے کماتے ہو، جس کا تم نے مذاق اڑایا اور جس پہ طنز کیا۔ شیم آن یو۔ ویل دس وازنٹ اے پارٹ آف دا ٹویٹ، یہ میں نے خود ایڈ کیا ہے۔ لیکن آج مجھے کنال کامرا کا ٹویٹ بہت زبردست لگا، جو انہوں نے تیجسوی سوریا کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات شاید آپ کو بری لگ سکتی ہے، لیکن 95% ہندوستانی مرد اس وقت اوگیزم میں ہے، کیونکہ امبانی نے مفت انٹرنیٹ ڈیٹا جو دے دیا ہے۔ کمال آدمی ہے بھائی یہ۔ بہرحال کنال کامرا کا حشر ٹویٹر پہ جو بھی ہوگا وہ ہوگا، سب کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسٹر نریندر مودی کو برادرہڈ اور کمیونٹی کے درمیان یونٹی کی ٹویٹ مجبوری میں کرنا پڑی، اور اس کی ایک یہی وجہ تھی کہ دولت مند عرب ممالک کی طرف سے کوئی اکانومک بیکلیش نہ آ جائے۔ خطرہ تو ہے۔ اگر پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی گورنمنٹ مسلمانوں کے خلاف جاری فیک نیوز اور میس ہسٹیریا پر کریک ڈاؤن کرنے پر سنجیدہ ہیں، تو ان کو اپنی کسی تقریر میں ہندو مسلم یونٹی کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر پرائم منسٹر نریندر مودی ایک ریکویسٹ پر کرونا کو شکست دینے کے لیے لوگوں کو تالیاں بجانے اور لائٹس بند کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی اس پاپولیرٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں میں امن کی بات کی جائے اور اپنے لیڈرز کو اور اپنی پارٹی ممبران کو شٹ اپ کال دی جائے۔ انہیں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ دیٹس اٹ گائز، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔